قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے یاد کر اس زمانے کو جب پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، نیکی، حسن سلوک۔ ایک ہے عدل، عدل ہے برابری کی سطح پر سلوک کرنا، احسان یہ ہے کہ برابری کی سطح سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ عدل کا حکم ہے، اور ماں باپ سے عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذِی الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں ان کے ساتھ حسن سلوک، وَالْیَتَامَى، آرفنز یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے فرمایا پھر اچھی بات کرنا، اچھی خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، اچھی بات کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز صحیح صحیح قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا۔ تو یہ بنیادی دین کی تعلیمات میں سے یہ چیزیں ہیں، اور آپ اگر غور فرمائیں تو قرآن مجید کی اس ترتیب میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت آئی۔ بولو، سب سے پہلے اللہ کی عبادت آئی، متصلاً اس کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک، پھر قریبی رشتہ داروں، پھر یتیموں سے، پھر مسکینوں سے، پھر لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اور اس کے بعد پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ امام قرطبی عظیم مفسر گزرے ہیں، انہوں نے طلحہ بن عمر ان کا ایک قول نقل کیا ہے، جو طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے، اور حضرت عطا تفسیر اور حدیث کے امام تھے، ان سے کہا آپ کے پاس فاسد عقیدے کے لوگ جمع رہتے ہیں، برے عقائد والے لوگ بھی آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت بات کہتا ہوں، کڑوی بات سناتا ہوں۔ حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور للناس تمام لوگوں سے اچھی بات کرو، اور لوگوں میں للناس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، تو مسلمان کیسے نہ شامل ہوں گے؟ تو کہا ہر حال میں اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ انسانی ہمدردی، خدمت خلق، دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ مثلا جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ، وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، یسکون، کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں دو عورتوں کو پایا کہ وہ دونوں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر، اس پانی پر جو ہے وہ لے کر نہیں گئیں، وہ کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ ہم جب تک یہ مرد پانی نہیں پلا لیں گے اس کنویں سے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، ہم انتظار کریں گی، یہ مرد پانی پلا لیں گے، اور اس کے بعد ہم جائیں گی اور جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ اور ساتھ کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، اس وجہ سے کر کے ہم
وہ جوان بیٹیاں، جوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مردوں کے پانی پلا لینے کا انتظار کرتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ یہاں ٹھہرو، میں تمہارے جانوروں کو پانی پلاتا ہوں۔ فَسَقَالَهُمَا، آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، یہ خدمت خلق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر، جس سے تعارف ہی کوئی نہیں ہے، جو اجنبی ہے، رشتہ داری کوئی نہیں ہے، کوئی سابقہ ان کے ساتھ راہ و رسم ہی نہیں ہے، ان لڑکیوں، ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلانا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے لیے سہولت مہیا کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ خدا پیغمبروں کا شیوا بتا رہا ہے۔ ثم تولی الی الظل، اور ان کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد پھر وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور آ کر کہتے ہیں میرے رب جو خیرات تو میری جولی میں ڈالے، جو رحمت اور برکت تو میری جولی میں ڈالے، میں اس کا ضرورت مند ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ اور خدا اس انسانی خدمت کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کے لیے برکت کے اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی ہیں، اور وہ جا کر اپنے والد کو کہتی ہیں کہ ابا جی وہ نوجوان ہے اور بڑا با حیا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اور مسافر لگتا ہے، ہم اس کو بلا لے، کھانا کھلائیں۔ تو ایک بیٹی آتی ہے حضرت شعیب کی اور آ کر بلاتی ہے، اور قرآن مجید نے اس بچی کے آنے کا نقشہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ بچی حیا کا پیکر بن کر شرماتی ہوئی آئی اور آ کر کہتی ہے میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا وہ بدلہ دے سکیں۔ اور یہ وہاں جا کر کہ پھر ایک لمبی بات ہے، ان کی بکریوں کو ایک ڈیل ہوتی ہے، چرایا کریں گے 8 سال، اور اگر 10 سال مدت کی، حضرت شعیب نے کہا میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی اچھا مینٹور مل جائے، گائیڈ مل جائے، مرشد مل جائے، رہنما مل جائے، تو شبانی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو جو چرواہا ہوتا ہے اس کو شبان بولتے ہیں، اور کلیمی پیغمبری ہے۔ کہا اگر اچھا رہنما مل جائے، شعیب جیسا مل جائے، تو موسیٰ بکریاں چراتے چراتے اللہ پاک ان کو پیغمبری کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کے نکاح میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آگے آتا ہے جب وہ ان کے لیے آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں آواز آتی ہے موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ تو یہ خدمت خلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازہ کھولا ہے۔